كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، بدلي الشيطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال بار بار پوچھا گیا کہ بینک سے جو قرض یعنی لون لیا جاتا ہے مختلف کاموں کے لیے، کسی کو گھر بنانے کے لیے یا اسی طرح گاڑی خریدنے کے لیے یا کوئی بزنس وغیرہ اسٹارٹ کرنے کے لیے، تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بینک جو مختلف کاموں کے لیے قرضہ دیتے ہیں وہ سودی قرضہ ہوتا ہے۔ جس طرح سودی قرضہ دینا حرام ہے، اسی طرح سودی قرضہ لینا بھی حرام ہے، اور حدیث شریف میں سود لینے اور دینے والے پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا ذاتی گھر خریدنے کے لیے سودی قرضہ لینے کے بجائے کوئی دوسرا جائز متبادل راستہ مثلا غیر سودی قرضہ اختیار کرے، اور جب تک غیر سودی قرضہ نہ ملے اس وقت تک کرائے کے مکان میں ہی گزارا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسی صورت اگر ہو جاتی ہے کسی نے لے لیا تو اب کیا کرے، تو اس پر لازم ہے کہ جلد سے جلد بینک کا قرض واپس لوٹا کر اس سودی قرضے سے جان چھڑائیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچے دل سے اس حرام فعل پر ندامت کے ساتھ استغفار و توبہ کریں۔ رہی بات زکوٰۃ کے بارے میں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ قرض لی ہوئی رقم پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب نہیں ہوتی ہے، لہذا صورت مسئولہ میں جو رقم کسی نے بینک سے بطور قرض لی ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سوا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا کاروبار کرنے والے پر، اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب کے سب برابر ہیں گناہ میں۔ ایک دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ بعض مرتبہ ہم اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، یا اسی طرح ویلفیئر لون ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی زائد رقم ہمیں ادا نہیں کرنی پڑتی، قرض ہمارے لیے جائز ہوتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر آپ نے مال کو لیا ہے اور طویل المیعاد یعنی ایک اچھی خاصی لمبی مدت کے لیے آپ نے مال لیا ہے، تو اب کیا کریں گے کہ جتنا آپ کو ادا کرنا رہے گا اس کو الگ کر دیں گے، اور اس کے علاوہ جو آپ کا بچا رہے گا تو بقیہ مال کے آپ کے دوسرا جو بقیہ مال ہے اس میں ملا دیں گے، اور وہ مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں تو بات بہت کلیئر ہو جائے گی۔ جیسے کسی نے ایک دوست سے، رشتہ دار سے 1.5 لاکھ روپے قرض لیا، 1,50,000 روپے قرض لیا، اور اس نے وعدہ کیا کہ میں ہر سال 50,000 روپے تم کو دوں گا اور 3 سال کے اندر تمہاری یہ رقم میں واپس کر دوں گا، اور اس میں کوئی شرط بھی نہیں یہ ہے اس طرح کی کوئی شرط جو اس کو ناجائز قرار دے، جو سود کی طرف لے کر جائے، یعنی کہ اگر 3 سال میں تم نے ادا نہیں کیا تو تم کو 10,000 روپے، 20,000 روپے تم کو ایکسٹرا دینے پڑیں گے، اس طرح کی کوئی بھی شرط نہیں ہے، تو یہ قرض بالکل جائز ہے۔ تو اب اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ جیسے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر سال لوٹائے گا، جب وہ سال آ جائے اور اس سال اس کو 50,000 روپے لوٹانا ہے تو وہ 50,000 روپے کو وہ الگ کر دے گا، اور جو 1,00,000 روپے بچا ہے اس پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور اس 1,00,000 روپے کے علاوہ اس کے پاس یہ جو 1,00,000 روپے جو اس نے قرض لیا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر اس کے پاس پہلے سے مال ہے، فار ایگزامپل اس کے پاس 50,000 روپے پہلے سے جو قرض کے علاوہ ہے، تو یہ 1,00,000 اور 50,000 روپے دونوں کو ملا لیا جائے گا، پھر یہ 1.5 لاکھ بن جائے گا، پھر اس کی جو قرض ہوگی وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس کے بعد والے سال میں اب 1,00,000 روپے قرض بچا، اس سال بھی اس کو 50,000 روپے دینا ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ 50,000 روپے کو الگ کر دے گا اور 50,000 روپے قرض کا بچے گا، اور قرض کے علاوہ جو اس کے پاس اس کا جو ذاتی مال ہوگا وہ اس کو ملا لیں گے، اور ملانے کے بعد اگر یہ رقم نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس میں سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جب تیسرا سال آیا اور اس نے نیت کی ہے اس سال بھی وہ 50,000 روپے دینا ہے، تو اس سال اسے کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے جتنا بھی قرض لیا تھا 3 سال کے اندر اس نے سارا کا سارا قرض واپس کر دیا، اب اس پر کوئی بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔